بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اور صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، آئیے اس کو دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید صحابہ کا ذکر ایک جگہ پہ نہیں کرتا، 50 جگہ پہ کرتا، اور ہر جگہ پہ کیا ذکر ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت تیار کر دی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی، نبی کے سچے پیروکار بنے، اور سب سے بڑی بات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ سورہ توبہ میں اللہ کتنی محبت سے اپنے ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آیت تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی تھی۔ میں آپ کو بتاتی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کتنی خوبصورتی سے کیا ہے۔ لقد رضی اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سورہ فتح میں اب صحابہ کا ذکر بڑے محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی رضامندی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سورہ انفال میں، کبھی سورہ توبہ میں، اور باقی سارے قرآن مجید میں ان کا ذکر بڑا پڑا۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نمل میں ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر سلام بھیجا ہے اور جن کے چننے کا ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے کہ ان سے مراد صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا اور جن پہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان سے مراد صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور امام جریر طبری کہتے ہیں وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا اور انہیں آپ کا ساتھی اور آپ کا وزیر بنایا۔ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، کہ اگر کوئی شخص پیروی کرنا چاہتا ہو تو وہ اصحاب محمد کی سنت پر چلے جو کہ امت کے بہترین لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ تین باتیں، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا تھا۔ تم انہی کے طور طریقے اپناؤ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ تو یہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کی میں نے تشریح آپ کو بتائی ہے، تین مختلف اصحاب کے بقول۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنے ان صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کون؟ صحابی، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو کرتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیاں نورانی ہوتی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی بتائی ہے۔ تو ان کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ وہ کافروں پر سخت دل ہیں، وہ مومنوں پہ آپس میں رحم دل ہیں، رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب رہتے ہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں نورانی رہتی ہیں۔ اور صحابہ کرام کو ایک شرف اور بھی حاصل تھا کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود۔ تو لہٰذا یہ تعریفیں کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ کیا خیال ہے پھر نعوذ باللہ اللہ کو غلطی لگ گئی تھی؟ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نعوذ باللہ کس کو غلطی لگی؟ کس کو غلطی لگی؟ ہمیں۔ اللہ تو سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ صحیح بات کرنے والے،
समझ आई? तो ये तारीफें कौन कर रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं। जिना इला दुनिया कई नदउ इला अल्लाह लिनंशुर الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا